إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وشفيع المذنبين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں تاکہ دنیا سے ساری جنگیں، ساری دہشت گردیاں، سارے فتنے، سارے گناہ، سارے ظلم ختم ہو جائیں۔ اللہم کل ولیک الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی آلہ ساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد مستمعین، ساتویں مجلس ہے اور عنوان یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد
صحیح ہو جائے اس کے لیے ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ امام کا جو ظہور نہیں ہو رہا اس میں ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ خدا نے ہادی کو بھیجا ہے، خلق کیا ہے، یہ لطف پروردگار ہے، کرم پروردگار ہے، لیکن جب 11 اماموں کی لوگ حفاظت نہ کر سکے، 11 اماموں پر ظلم ہوتے رہے اور پبلک جو ہے وہ بزدل رہی، خاموش رہی، ڈرتی رہی، تو اللہ نے اس نعمت کو غیب میں رکھ دیا۔ لہذا جب تک ہم تیار نہ ہو جائیں، جب تک ہم قابل نہ ہو جائیں، تب تک خدا واپس یہ عظیم الشان نعمت ہمیں نہیں دے گا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ لہذا خود امام زمانہ کا فرمان ہے، اے شیعو میں تم سے دور نہیں۔ انہی مجلسوں میں امام زمانہ آتے ہیں، حج میں امام زمانہ آتے ہیں، کربلا میں امام زمانہ آتے ہیں، فرماتے ہیں شیعو میں تم سے دور نہیں ہوں، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا۔ اور آخری خط میں امام نے فرما دیا اگر دنیا بھر کے شیعہ متقی ہو جائیں، گناہوں سے پاک ہو جائیں، تو ہمارے ظہور میں دیر نہیں ہوگی۔ اب ایک دو سوال بھی ہیں، ان کے جواب بھی دینے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی؟ اس کا جواب بھی سن لیجیے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی نہیں دی گئی، وہ آج تک زندہ ہے۔ حضرت خضر یہ بہت پرانے نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی پہلے ہیں، یہ بھی آج تک زندہ ہیں۔ یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ حضرت الیاس یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، آج تک زندہ ہیں۔ چلیے تو انبیاء ہیں۔ 18ویں سورہ کہف بتلا رہی ہے جو سچے مومن تھے اصحاب کہف وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کا اس آیت پر ایمان ہے، خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا چاہے تو کسی کو 10 مہینے کی زندگی دے، چاہے تو کسی کو 10 ملین کی زندگی دے، یہ چیز اللہ کے لیے مشکل یا امپاسبل نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کچھ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں اور طنز کرتے ہیں کہ کیسے ان کا امام ابھی تک زندہ ہے، 1000 سال سے زیادہ ہو گئے، ابھی تک ان کے امام کیسے زندہ ہے؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں آپ تو مسلمان ہیں، جب بھی قرآن پڑھتے ہیں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے خدا میں شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی شیطان جو دشمن خدا ہے، جو ملعون ہے، جو مردود ہے، اس کی زندگی پہ ایمان ہے، اور امام جو اللہ کی طرف سے ہادی ہے اس کی زندگی پہ شک ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہذا یہ اعتراض کے جوابات ہم نے دے دیے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی زمین بغیر ہادی کے رہے۔ کہ شیطان تو نہیں مرا،
یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ پوری امت کو، سارے انسانوں کو شیطان کے حوالے کر دے اور کوئی ہدایت دینے والا نہ ہو. یہ امپاسبل ہے. اور اس پہ قرآن کی دلیل ہے، اللہ نے جو پہلا انسان زمین پر بھیجا وہ کون تھا؟ ہادی تھا، ہدایت دینے والا تھا یا محتاج ہدایت تھا؟ تو قرآن کہتا انی جاعل فی الارض خلیفہ. سب سے پہلے جو انسان زمین پہ اترا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، ہدایت دینے والے ہیں. اب ذرا سوچئے، پہلا انسان ہے، یہاں نہ گھر بنا ہوا ہے، نہ روڈ بنے ہوئے ہیں، نہ کنویں کھدے ہوئے ہیں، نہ دریا ہے، کچھ بھی انتظام نہیں ہے. حضرت آدم کو کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی ہوں گی، اس کو سارا کام خود کرنا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر ہم کہہ دیں میرے اللہ پہلے ہم جیسے گنہگاروں کو بھیج دیتا، ہم روڈ بناتے، ہم گھر بناتے، ہم باغ بناتے، ہم زمین کی کھیت لگاتے، پھر تیرا نبی آتا، ہم استقبال کرتے، ہم نعرے لگاتے. خدا فرماتا نہیں، کیونکہ اگر میں پہلے تمہیں بھیج دیتا اور ہادی کے بغیر تم زمین پر ہوتے اور تم گناہ کرتے تو قیامت کے دن میں پوچھتا تم نے گناہ کیوں کیا، تو تم کہتے ہمارے پاس ہادی نہیں تھا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ 5-10 آدمی بھی بغیر ہادی کے ہوں. آج دنیا میں 7 بلین سے زیادہ لوگ ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا اس ساری دنیا کو ہادی کے بغیر چھوڑ دے؟ اب لوگ دوسرا اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا امام زمانہ ہے، مگر امام زمانہ کا کیا فائدہ؟ امام زمانہ تو آپ کے غائب ہیں، آپ کو ہدایت کہاں ملتی ہے؟ امام زمانہ ظاہر ہو تو پھر فائدہ ہے کہ وہ آئیں گے، آپ کو تقریر سنائیں گے، مجلس سنائیں گے، خطبے دیں گے. امام تو آپ کے غائب ہے، آپ کو کیسے ہدایت ملتی ہے؟ تو ہم نے کہا میرے بھائیوں تمہیں ایمان ہے کہ شیطان ملعون زندہ ہے؟ کہاں شیطان ملعون زندہ ہے؟ کبھی شیطان نے کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہے کہ چلو شراب پینے چلتے ہیں؟ شیطان نے کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہا چلو جوا کھیلنے چلتے ہیں، حرام کھانے چلتے نہیں؟ شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے؟ یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس. شیطان غیب میں رہ کر وسوسہ کرتا ہے اور گمراہ کرتا ہے. اگر شیطان غیب میں رہ کر گمراہ کر سکتا ہے تو اللہ کا ہادی غیب میں رہ کر ہدایت کیوں نہیں دے سکتا؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. امام کی ہدایت کا طریقہ بہت ہی نورانی ہے. جو 1,24,000 انبیاء نے ظاہر ہو کر اور لوگوں کے نفسوں کو پاک کیا، امام وہی کام غیب میں رہ کے کرتے ہیں. کیسے؟ میں قرآن کی سورہ پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. یہ وہ قرآن کی آیت ہے جہاں سب سے زیادہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے ایک بات کہی ہے، قد افلح من زکاہا. کامیاب وہ ہے جس نے نفس کو پاک کر دی. اس سے کوئی اہم آیت ہی نہیں ہے قرآن میں. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو، یعنی سر سے پاؤں تک نفس ہے، 7 اعضاء آپ نے سنا، آنکھ، زبان، ہاتھ، کان، پاؤں، پیٹ، شکم، یہ سب نفس میں آتے ہیں. کامیاب وہ ہے جس نے سارے اعضاء کو پاک کر دیا، سارے نفسوں کو پاک کر دیا. اب دیکھیے انوکھا انداز ہے امام زمانہ علیہ السلام کا. کوئی دھوکے میں نہ آئے. اگر میں کہتا ہوں میں نے نفس کو پاک کر دیا تو امام زمانہ فرماتے ہیں اگر تو نفس کو پاک کر دے گا تو تو میری زیارت سے محروم نہیں رہے گا. لہذا انسان
تو امام نے راستہ بتلا دیا کہ ابھی تمہارا نفس پاک نہیں ہوا ہے، اگر تمہارا نفس پاک ہو جاتا تو تم میری زیارت کر سکتا تھا، یقیناً کہیں پر خرابی ہے، یقیناً کہیں کچھ کمی ہے، یعنی آ جاؤ، پرفیکشن حاصل کرو، کمال حاصل کرو، تقوی حاصل کرو۔ جب تمہارا تقوی اس منزل پر ہو جائے گا، امام ہم تمہیں اپنی زیارت کرا دے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ امام کا انداز کہ شیعو میں تم سے دور نہیں، ہاں تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا، اگر تمہارا نفس پاک ہو جائے تم امام کی خدمت میں ہو جاؤ۔ کل میں نے ایک دردی کا ذکر کیا، اس کے کئی سو شاگرد ہیں، یہ تہران میں رہنے والا رجب علی، مرحوم رجب علی شیخ، اس کی قبر حرم امام رضا میں کمرے کے اندر ہے، اولیاء خدا تھا۔ ہاں امام کی خدمت میں کیوں پہنچا؟ نفس کو پاک کر دیا، ہاں نفس کو پاک کر دیا۔ اس مقام پر پہنچا تھا کہ جب نماز میں ہم بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہم بھی پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم بھی پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آخری سلام امام زمانہ کے لیے ہے۔ جب یہ آخری سلام پہ پہنچتا تھا تو ہر نماز میں امام زمانہ کی زیارت کرتا تھا۔ جب نفس پاک ہو جائے تو انسان کو یہ مقام ملتا ہے، کیونکہ ہمارا نفس ابھی پاک نہیں ہوا ہے۔ ہم امام زمانہ کو سلام تو دیتے ہیں، وہ جواب بھی دیتے ہیں، مگر ہم دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ہماری آنکھیں گناہوں سے نجس ہے۔ آنکھیں پاک ہو جائے تو امام اپنی زیارت کرا دے گا۔ اور آیت اللہ مظاہری مجتہد ہے، مرجع ہے، حوض اصفہان کے رئیس ہیں، لیڈر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، بڑے رئیس ہیں، بڑے علم اخلاق میں ماہر ہیں، فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آج بھی زندہ ہے، ایسے اولیاء خدا جو چھپے ہوئے ہیں، جب اس جملے پر پہنچتے ہیں السلام علیکہ، نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی آپ پر ہمارا سلام ہو۔ آگے نہیں بڑھتے جب تک کہ رسول خدا کے سلام کا جواب نہ سن لیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ کسی نے آیت اللہ سید علی قاضی جو آیت اللہ بہجت کے استاد تھے، ولی خدا تھے، اولیاء خدا میں سے تھے، نجف میں ان کی قبر ہے، وادی سلام میں، کسی نے کہا کہ قبلہ یہ بتائیے کیا ہم امام رضا، امام زمانہ کی خدمت میں پہنچ سکتے ہیں، یعنی امام کی زیارت کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اس سے سوال کیا یہ بتائیے کہ آپ خدا کی خدمت میں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں؟ خدا کی خدمت میں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں؟ قرآن کی آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہر جگہ خدا تمہارے ساتھ ہے، یعنی ہر جگہ تم خدا کی خدمت میں ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو خدا کی خدمت میں ہو۔ تو انہوں نے فرمایا آیت اللہ قاضی نے جب خدا کی خدمت میں پہنچ سکتے ہو تو امام زمانہ کی خدمت میں کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا قبلہ ہم نے سنا ہے روایتوں میں امام زمانہ جزیر خضرا، سبز ایک آئلینڈ میں رہتے ہیں، وہ بتائیے کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں برمودا میں ہے، یہ برمودا ٹرائنگل میں کوئی نہیں پہنچ چکا۔ تو آیت اللہ بہجت سے سوال کیا کہ امام زمانہ کہاں پر ہے؟ وہ برمودا ٹرائنگل میں تو نہیں ہے، وہ جزیر خضرا کہاں ہے؟ تو مسکرا کے فرمایا یہ جزیر خضرا مومن کا دل ہے، دل کو پاک کر لے تو امام زمانہ آ جائیں گے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ تزکیہ نفس یعنی ساتوں اعضاء کو پاک کرنا۔ ایک
عضو بھی نجس ہوگا، ہم امام زمانہ کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک سچا خواب، سچا واقعہ، اگر امام زمانہ خواب میں نظر آ جائے وہ خواب سچا ہے، امام رضا کی زیارت ہو جائے، حرم کی زیارت ہو جائے، یہ خواب سچا ہے۔ ایک نوجوان نے خواب دیکھا کہ میں حرم امام رضا علیہ السلام میں سویا ہوا ہوں، اچانک شور ہوا، اٹھو اٹھو، امام زمانہ آ گئے، لوگ نعرے لگا رہے ہیں، جوش میں نعرے حیدری لگ رہا ہے، تکبیر لگ رہا ہے، یہ سویا ہوا ہے، یہ اٹھنا چاہتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، اس کے پہلو میں درد ہے۔ لوگ گئے، لوگوں نے زیارت کی، لوگوں نے ہاتھ چومے، مگر یہ نوجوان بدبخت اٹھ نہیں سکا۔ خواب سے بیدار ہوا، ایک ولی خدا سے خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں بدبخت ہوا، رات میں نے خواب دیکھا حرم امام رضا میں، لوگوں نے نعرے لگائے، قدم چومے، ہاتھ، میں اٹھنا چاہتا تھا، میں نہ اٹھ سکا، پہلو میں درد تھا۔ کہا یہ پہلو کیا ہے؟ تو نے روایت سنی ہے کہ حوا آدم کی پہلو سے ہے، یہ پہلو یعنی تو شادی شدہ نہیں ہے، تیرے اندر شہوت کا غلبہ ہے، تو نامحرموں کو دیکھتا ہے، تیری آنکھیں نجس ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے تو نہ اٹھ سکا اور امام کی زیارت نہ کر سکا، جا جلدی شادی کر تاکہ تو امام کی زیارت کے قابل ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو، زیارت اگر کرنا ہے تزکیہ نفس کے لیے، شادی بعض لوگوں پہ واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ حدیث میں ہے اگر گناہ میں گرنے کا خطرہ ہے، آنکھ پہ کنٹرول نہیں ہے، انٹرنیٹ میں ادھر ادھر غلط سائٹوں پہ جاتے ہیں، واٹس ایپ پہ نامحرموں سے بات کرتے ہیں، اگر اس طرح سے آپ کی کیفیت ہے تو آپ پر واجب ہے شادی کرنا، اور ماں باپ پر بھی واجب ہے۔ حدیث میں ہے ماں باپ کا یہ نہیں کہا کہ جناب جو بڑے ہو جائیں خود کما لیں گے، پھر نہیں، اولاد کا حق ہے ان کو اچھی تعلیم دو، جیسے ماشاءاللہ مولانا نے بہت اچھا آپ کو بتایا، مدرسے میں آپ مدد کریں، یہ بچوں کی تعلیم آپ پر واجب ہے، اور اس کے بعد جب بالغ ہو جائے ان کی شادی کرانا آپ پر واجب ہے۔ حدیث میں ہے بچہ یا بچی بالغ ہو جائے، آپ نے شادی نہیں کرائی، جو گناہ وہ آنکھ سے کریں گے، جو گناہ وہ زبان سے کریں گے، جو گناہ وہ ہاتھ سے کریں گے، وہ گناہ ماں باپ کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں لوگ بوڑھے ہو جاتے پھر شادی کراتے ہیں۔ بابا جب شادی یعنی اس کی جو عمر ہے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اسے ایک بھوک لگتی ہے، اور اس بھوک کو حلال ذریعے سے مٹایا جائے، ورنہ حرام کی طرف جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، آج جو بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے جوانوں کو، شادی کیسے کرتے ہیں؟ غلط عقیدے بنتے ہیں فلموں سے، ڈراموں سے۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ہمارے بچوں کے ذہنوں کا عقیدہ بناتا ہے کہ کیسی شادی ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہم اپنا تجربہ بتا رہے ہیں۔ لندن میں، انگلینڈ میں ہم نے نکاح پڑھا، دونوں خاندان شریف تھے، لڑکی سمجھا کے پوچھا، ایسے ہم نکاح نہیں پڑھاتے، بھائی تم راضی ہو، پسند، ہر چیز صحیح۔ ایک مہینے میں وہ بیچارہ دولہا روتا ہوا آیا کہ جی وہ طلاق مانگ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ پھر لڑائی جھگڑا کہ کچھ نہیں ہوا مولانا، پھر کیا ہوا؟ کہا وہ کہہ رہی فلاں ہالی ووڈ کی فلم دیکھ لو، اس میں جواب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے دولہے سے پوچھا وہ تم نے فلم دیکھی ہے؟ کہا میں نے فلم دیکھی ہے۔ اس فلم میں کیا؟ کہ اس فلم میں لوگوں کو گمراہ کیا گیا کہ تھوڑی بھی ناراضگی ہو جائے تو الگ ہو جاؤ، اس میں بہتر ہے۔ بتائیے، یہ ذہن بنایا جا۔ بندے خدا شادی اس لیے کہ پرفیکشن حاصل ہو، ایمان تمہارا کامل ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے، مولا علی فرماتے ہیں جب تک تم نے نکاح نہیں kya تمہارا دین بھی آدھا ہے ایمان بھی آدھا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تھوڑی سی ناراضگی ہوگی الگ ہو جاؤ. یہ وہ ہالی ووڈ کا نظریہ, یہ ہالی ووڈ کا عقیدہ بتا رہا ہوں. بابا اسلام کیا کہتا ہے؟ بیوی یا اچھی ملے گی یا بری ملے گی, شوہر یا اچھا ملے گا یا برا ملے گا, کیا کرنا چاہیے؟
حدیث میں یہ ہے کہ اگر اچھی بیوی ہے تو شکر کرو، 50% ایمان شکر ہے، اگر بری بیوی ہے تو صبر کرو، صبر جو ہے وہ 50% صبر ایمان ہے، دونوں حصوں میں تم نقصان میں نہیں گئے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اور سنیے قرآن کہتا ہے اگر عورت نے صبر کیا اللہ اسے پاک اولاد دے، ذریت طیب، پاک اولاد۔ دیکھیں کتنا صبر ہے۔ اسماعیل کی والدہ کو حضرت ابراہیم بیابان میں چھوڑ کے جا رہے جہاں پانی بھی نہیں، کتنا صبر کیا۔ کوئی عورت آج کرے گی؟ بیابان ہے، انسان نہیں، گھر نہیں، پرندہ نہیں، پانی کا قطرہ نہیں، اور چھوٹے بچے کے ساتھ ہاجرہ وہاں پر ہے۔ یہ ان کا صبر تھا، شوہر کی اطاعت تھی، اس صبر کی وجہ سے اللہ نے یہ اجر دیا کہ نہیں معلوم کتنے نبیوں کو ان کی نسل سے بنایا۔ ذریت طیب۔ اگر عورت صبر کرے گی اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ پاک اولاد، پاک نسل عطا کروں گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، لہذا کوشش کریں بچوں کی جو شادی ہو وہ اس طرح سے ہو کہ امام زمانہ کے غلام پیدا ہوں۔ یہ نقطہ اصل بتا رہا، امام کا تب ظہور ہوگا کہ جو اولاد ہو وہ آپ کی امام کے غلاموں میں شامل ہو، ان کے نوکروں میں شامل ہو۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب آپ کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اب جو نکاح کرتے کیا دیکھتے ہیں؟ ظاہری چہرے کا حسن دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، گھر دیکھتے ہیں، بینک بیلنس دیکھتے ہیں، نوکری دیکھتے ہیں، کوئی تقویٰ نہیں دیکھتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ بھائی کہ مولانا بس رشتہ کھڑا کر دے جلدی جلدی، بہت اچھا رشتہ ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا مولانا لڑکے کو پیسہ بھی ہے، پیسے والا بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی اچھا ہے، بس۔ میں نے کہا یہ دیکھ تو لڑکا نمازی ہے یا نہیں؟ مولانا یہ تو ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کے اندر تقویٰ ہے یا نہیں؟ کوئی نہیں دیکھتا، سب ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس لیے لوگ برباد ہیں، یعملون ظاہرا من حیات الدنیا، صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، پہلے باطن کو دیکھ کہ اس کا حسن جو اصل ہے، اس کی روح اصل ہے، اس کی روح میں طہارت ہے یا نہیں، وہ نماز شب پڑھتی ہے یا نہیں، وہ نماز کی پابند ہے یا نہیں، کوئی نہیں دیکھتا۔ ظاہری حسن دیکھتے۔ بھائی انسان بہت حسین ہو لیکن ممکن ہے ظاہر میں حسن ہو، اندر سے وہ حیوان سے بدتر ہو، اندر سے وہ کتے سے بدتر ہو۔ انسان جو بد اخلاق ہے وہ کتے سے بدتر ہے۔ تم ظاہری حسن دیکھ رہے ہو، وہ تمہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دے گی گالی دے کر اور نہیں معلوم کیا کچھ کر کے۔ لیکن دیکھو تقویٰ اصل حسن روح کا ہے، وہ آج کوئی نہیں دیکھتا۔ میں ساری زندگی روتے رہتے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ خود ہم نے، کیونکہ ہمارا بھی یہ کام ہے، ادھر سے ادھر لوگ ایک آدمی کا نکاح کرا دیں، شادی کرا دیں تو ایک حج کا ثواب ہے۔ حج یعنی آج کل 3000 یورو میں حج ہوتا ہے، تو یہ ثواب آپ بھی کمائی۔ ہم نے کہا ایک لڑکی بہت اچھی ہے، نیک ہے، حوضے کی پڑھی ہوئی ہے، قم کی پڑھی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ بہت تقویٰ ہے، نماز کا تہجد گزار ہے، مگر اس کی عمر جو ہے وہ 35 سال ہے، تھوڑی عمر بڑی ہے۔ کہ مولانا مجھے 18 سال کی جاہل چاہیے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ بابا یہ عالمہ ہے، تمہارے بچوں کی تربیت کرے گی۔ دیکھیں ہم اصل میں ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر علم ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے، کوئی نہیں دیکھتا۔ لہذا آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت مقدس اردبیلی کیوں مقدس اردبیلی بنے؟ یہ تقویٰ کی وجہ سے۔ انہوں نے جو شادی کی فقط اللہ کی رضا کے لیے، وہ ایک کسان تھے، بڑے عالم بھی نہیں تھے، مگر بیٹا ایسا بنا کہ ایسا کوئی عالم نہیں ہے۔ کئی مرتبہ امام زمانہ کی انہوں نے زیارت کی۔ وہ کیسے ہوا؟ وہ بیچارہ زمین میں کام کر کے گیا، ہاتھ دھونے دریا کوئی بہ رہا تھا، پانی دیکھا ایک سیب ہے، اٹھا کے کھا لیا۔
ارے پھر سوچا یہ کس کا سیب ہے, یہ تو حرام ہو گیا, میں نے اجازت نہیں لی, دیکھا پانی کہاں سے آ رہا ہے, چلتا گیا کئی کلومیٹر چلتا گیا, یہ کس کا سیب ہے, میں اس کو پیسے دے کر حلال کھا لوں ورنہ حرام میں نے کھا لیا, قیامت کے دن میں حرام خور بن گیا, گنہگار بن گیا, میری عبادت قبول نہیں ہوگی. دیکھا ایک آدمی سیب دھو رہا ہے کہ میرے بھائی دیکھو میں اتنے دور سے آیا ہوں, میں نے غلطی سے آپ کا سیب کھا لیا, کتنے پیسے ایک سیب کے مجھ سے لے لو. کہا نہیں پیسے نہیں لوں گا اور تجھے معاف بھی نہیں کروں گا. بھائی میں اتنا دور سے آیا ہوں, میری نماز قبول نہیں ہوگی اگر تو نے ایک سے مجھے نہیں معاف کیا. کہا ایک شرط پہ معاف کروں گا کہ میری ایک بیٹی ہے, وہ اندھی بھی ہے, لولی بھی ہے, لنگڑی بھی ہے, اگر اس سے تو شادی کر لے تو ایک سے معاف. اب یہ جوان ہے, کہا اندھی بھی ہے, کہا اندھی بھی ہے, لولی بھی ہے, لنگڑی بھی ہے, ہاتھ بھی نہیں, پاؤں بھی نہیں, اندھی اور گنجی بھی ہے, بال بھی نہیں. آج پڑھے محمد وآل محمد. سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ میں کیا کروں, اگر اس نے معاف نہیں کیا تو میری تو عبادت قبول نہیں, ایک سیب کی وجہ سے میں چور کہلاؤں گا قیامت کے دن. چور ادھر آ, مجھے چور کر کے بلائیں گے, کوئی بات نہیں ہے, اللہ کی رضا کے لیے کہ مجھے معافی مل جائے, میں تیری گنجی اندھی لولی لنگڑی سے شادی کر لوں گا. اب جب نکاح ہوا اندر گیا تو دیکھا وہ تو خوبصورت بچی ہے, اندھی بھی نہیں, لولی بھی نہیں, لنگڑی کا غلط جگہ پہ آ گیا. واپس گیا کہ تمہاری بیٹی وہ گنجی کہاں ہے, یہ تو خوبصورت ہے. کہا یہی میری بیٹی ہے. کہا آپ نے کیا جھوٹ بولا؟ کہا نہیں جھوٹ نہیں بولا, میں نے کہا گنجی ہے, کبھی نامحرم نے اس کے بال نہیں دیکھے. سبحان اللہ, یہ ہے تقویٰ. کہا آپ نے کہا گونگی ہے, کبھی نامحرم سے بات نہیں کی ہے. سبحان اللہ. کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا. میں نے کہا لولی لنگڑی کبھی گھر سے باہر نہیں گئی ہے. اللہ اکبر. یہی بیوی فاطمہ زہرا فرماتی ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب تب ہوتی ہے جب کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے. جب یہ دونوں ملتے ہیں تو مقدس اردویلی بنتا ہے. آدھی رات کو مقدس اردویلی مولا علی کے دروازے پر جا کے السلام علیک یا امیر المومنین کہتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا بنیا. دروازے کھل جاتے ہیں, میرے بیٹے آ جا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. امام زمانہ سے محبت ہے تو ہم شادی بھی امام زمانہ کے لیے کریں, ہر کام امام زمانہ کے لیے کریں. محبت یہی ہے. عزیزان گرامی, آپ ایک وجہ جو سنتے ہیں امام زمانہ کہ جان دینے والے آج بہت ہیں. آج گزشتہ زمانے میں نہیں ہے کہ امام کو گرفتار کر لے لوگ چپ ہو جائیں. آج دیکھیے شام میں کتنے لوگوں نے قربانی دی, آج یمن میں لوگ قربانی دے رہے ہیں, عراق میں قربانی دے رہے ہیں, افغانستان, آج لوگ قربانی کے لیے تیار ہیں. پھر امام زمانہ کیوں نہیں آتے؟ امام زمانہ کی ایک شرط ہے کہ جب 313 میرے اصحاب ہوں گے. تو آج تو لاکھوں لوگ ہیں, یہ 313 کون سے ہیں؟ یہ 313 وہ ہیں کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہوگی, اتنی طاقت, اتنی پاور ہوگی کہ جیسے عاصم بن برخیہ کے پاس تھی. قرآن کہتا ہے عاصم بن برخیہ کے پاس کیا طاقت تھی؟ میں ایک لمحے میں تخت بلقیس لا سکتا ہوں. یہ عاصم بن برخیہ کی طاقت تھی. یہ 313 جو امام کے پاورز ہوں گے, امام اگر کہیں گے فلاں ظالم کا بادشاہ کا تخت اٹھا کے لیا, وہ پورا تخت اٹھا کے لے کر آ جائے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ 313 یعنی اولیاء خدا اتنی پاور ہوگی کسی بھی ظالم کا تخت اٹھا کے لے کر آئیں گے امام کی خدمت. اور جب امام اعلان کریں گے میرا ظہور ہو گیا, ہم اور آپ ٹکٹ لیں گے, جہاز سے جائیں گے, ٹرین سے جائیں گے, رستے سے, مگر ان کو طیل عرض کی طاقت ہے. یہ زمین میں ایک لمحے کے لیے امام کی خدمت میں پہنچ جائے, زمین ان کے لیے سمٹ جائے گی. یہ 313 کب پیدا ہوں گے؟ جب ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے نوجوان اور ہماری لڑکیاں اتنے پاک ہو جائیں, اتنے پاک ہو جائیں کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں. جب مقدس اردبیلی کیسے پیدا ہوں گے تو یہ 313 پورے ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دیکھیے جب مائیں علم حاصل کریں گی, کبھی بغیر وضو کے بچے کو دودھ نہیں پلائے گی, اور جب دودھ پلائے گی تو ذکر خدا کے ساتھ قبلے کے رخ ہو کر
دودھ پلائے گی، یہ ساری محنتیں کریں گے تو یقیناً مقدس ارد بیلی بنیں گے. مگر پہلے نوجوانوں کی نیت یہ ہو کہ ہم جو شادی کر رہے ہیں وہ دنیاوی چیزوں کے لیے نہیں، لذت کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، حسن کے لیے نہیں، صرف امام زمانہ کے ظہور کے لیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان کرام، یہ جو آپ نے سنا کہ ایک درزی تھا، ایک ٹیلر تھا، رجب علی، قبر ان کی مشہد مقدس میں ہے. امام نے ان پر لطف کیا، کرم کیا. کس وجہ سے؟ تقویٰ کی وجہ سے. ہمیشہ خود کو خدا کے حضور میں سمجھتا تھا، خدا کی دربار میں سمجھتا. اب پھر خدا کیا علم دیتا. ایک شخص ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے تہران کیونکہ ابھی ہمارے زمانے کا آدمی ہے، زیادہ پرانا. ایک کباب بیچنے والا آتا ہے، پتہ یہ ولی خدا ہے، شیخ رجب علی، میرا دھندا بہت اچھا تھا لیکن میرا دھندا بالکل بند ہو گیا. اب تو دکان بند کر، کوئی آتا ہی نہیں میرا کباب کھانے. اب شیخ جو ہے نیچے ذکر کر رہے. مولا علی فرماتے جو ہمیشہ ذکر میں مشغول ہے، جو وہ دیکھتا ہے وہ تم نہیں دیکھتے، جو وہ سنتا ہے وہ تم نہیں سنتے. دائم الذکر یعنی ہمیشہ ذکر میں مشغول رہو. ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، ذکر میں مشغول تھے. اب ان کا جواب دیا، نیچے حساب لگا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. اس کباب بیچنے والے سے کہتے ہیں تجھے یاد ہے چند مہینے تیرے دکان پہ ایک سید آیا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ادھار آج کر لے، اور تو نے ادھار کر لی. کہا بالکل آیا تھا. پھر دوسرے دن آیا، کہا آج بھی پیسے نہیں ہیں، آج بھی ادھار کباب دے دے. تو نے دوسرے دن بھی دیا. تیسرے دن آیا، پھر بھی پیسے نہیں دیے اور کباب کھا کر کہا کہ آج بھی ادھار کر لے. تو نے اس کو دھکا دیا کہ یہ تو چچا کا گھر ہے، روزانہ مفت کھا رہا ہے. یہ سید کی توہین کرنے کی وجہ سے تیرا رزق بند ہو گیا. جا کے اس سید سے معافی مانگ، دیکھ خدا تیرا رزق کتنا بڑھا دیتا ہے. اس نے یہی کیا، سید سے معافی مانگی اور لکھ دیا کہ جسے بھی پیسے نہیں وہ ادھار میں کھا سکتا ہے. صلوات پڑھی محمد. مگر مقصد یہ بتانے کا ہے شیخ رجب علی کو کیسے پتا چلا. 2 مہینے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا. شیخ رجب علی کو کیسے یہ علم ملا؟ اس نے اسے بتا دی ایک چیز جو 2 مہینے کے پہلے کی تھی. تو یہاں علماء فرماتے ہیں جب انسان کے اندر اتنی تقویٰ آ جائے، اتنی پرہیزگاری آ جائے کہ پوری کائنات کو وہ اللہ کی دربار سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے، امام زمانہ کے سامنے، پوری کائنات کو جب انسان اللہ کی دربار سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ کے حضور میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب یہ تقویٰ آ جائے تو خدا پوری کائنات کے حالات آئینے کی طرح اسے دکھاتا ہے. مولا علی کہتے جو ہمیشہ ذکر کرتے جو وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے، جو وہ سنتے ہیں وہ تم نہیں سنتے. شیخ بہائی کی قبر بھی حرم میں ہے. امام رضا میں ایک پورا کمرہ ہے. شیخ بہائی آیت اللہ بہائی جس نے پورے ایران کو شیعہ ہونے میں بہت کام کیا. اب وہ قبرستان گئے اور شیراز میں ایک ولی خدا رکن الدین کی قبر پہ گئے. تو جیسے وہاں فاتحہ پڑھی تو قبر سے آواز آئی، شیخ بہائی تیری عمر ختم ہو گئی ہے، تیاری کر لے، اتنے دن میں مر جائے گا. شیخ بہائی کے ساتھ لوگ تھے، بڑا عالم تھا. کہا تم نے آواز سنی؟ کہا ہم نے کوئی نہیں سنی. ادھر والوں سے پوچھا تم نے کوئی آواز سنی؟ کہا ہم نے کچھ نہیں سنا. سمجھ گیا یہ اللہ نے میرے برزخی کان کھول دیے اور فوراً عبادات میں مشغول ہو گئے. جو اہم چیزیں تھی وہ ادا کر دی اور اسی وقت میں ان کا انتقال ہو گیا جو رکن الدین نے اسے بتایا تھا. یعنی جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی 2 آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، 4 آنکھیں ہوتی ہیں. وہ دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں. ان کے 2 کان نہیں ہوتے، 4 کان ہوتے ہیں. وہ برزخ کی آواز بھی سن سکتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. امام زمانہ کی اگر مدد نہ ہوتی، امام زمانہ خود فرماتے ہیں شیعو
اگر ہماری غیبی مدد تمہارے حال میں شامل نہ ہوتی تو دشمن تمہیں ختم کر چکے ہوتے. ایسا نہیں امام کی غیبی مدد نہیں تو اور کیا. صدام نے کتنے ملین شیعوں کو قتل کیا تھا, کتنا ظالم تھا. امام حسین کے روزے میں گولیاں چلائیں, مگر آپ نے دیکھا کہ امام زین العابدین کی دعا قبول ہو گئی. اے میرے مولا ظالم کو ظالم سے لڑا دے تاکہ مظلوم بچ جائے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اور اب ترکی میں کیا ہوا؟ ترکی نے داعش کو پالا تھا. پورے شام میں کہتے ملینز لوگ مارے گئے. ساری مدد ترکی کر رہی تھی, ترکی سے تیل بک رہا تھا. مگر آپ نے کیا دیکھا کہ اب وہاں وہ گولون یا فتح اللہ جو بیٹھا ہوا ہے اس نے انقلاب لانا چاہا. اب سارا قصہ پلٹ گیا. اب یہ ترکی شیعوں کے ساتھ مل گیا, ایران کے ساتھ مل گیا. وہی کام ہوا جو صدام کے زمانے میں کہ ظالم کو ظالم سے ڈرا دے مظلوم بچ جائیں گے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. ابھی ایجوکیشن کی بات سنی. یہ گولون فتح اللہ دیکھیے اس کا کتنا نیٹ ورک ہے. پورے دنیا میں اس کے اسکول ہیں, اور اس نے جو اسکولز کا کورس بنایا ہے وہ آکسفورڈ کیمبرج سے زیادہ ہے. پاکستان میں اس کے اسکول, روس میں اس کے اسکول تھے, انہوں نے بند کر دیے. اور اس کا پروفٹ جو ہے $70 بلین پوری دنیا میں. دیکھیے ہم لوگ غلطی کر رہے ہیں. ایجوکیشن میں پیسہ ہے, بزنس ہے. ایز اے بزنس بھی اسے ڈیل کریں تاکہ ہماری قوم آگے بڑھے. ہم ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں. آغا خان کی کتنی یونیورسٹیاں ہیں؟ ہماری کی کوئی یونیورسٹی ہے؟ آغا خان کے کتنے میڈیکل کالج ہیں؟ یہ ہم غلطی کر رہے ہیں. ہمارے پاس پیسہ ہے, پیسہ خرچ کرنے والے سخی بھی ہیں, مگر ہم اسکولوں پہ خرچ نہیں کر رہے, کالجز پہ خرچ نہیں کر رہے, یونیورسٹی پہ نہیں خرچ کر رہے. حتیٰ کہ پوری دنیا میں 400 ملین شیعہ ہیں, ہمارا کوئی کورس بھی نہیں ہے. پاکستان میں جماعت اسلامی یہ وہابی ہے, ان کے 82,000 اسکول ہیں. سب ان کے نہیں, انہوں نے کورس بنایا. جو بھی پرائیویٹ اسکول کھولنا چاہتا ہے کہتے ہیں وہ فرینچائز ہے, ہم ان کا کورس پڑھائیں گے تو اسٹوڈنٹ ملیں گے. 82,000 اسکول ہے صرف پاکستان میں, اور اس میں ہم نے خود اسکول کھلایا ہے. دیکھیں اسکول ہم 30 ملکوں میں جا رہے ہیں, 30 سال سے 30 ملکوں میں ہم تبلیغ کرنے جا رہے ہیں مولا حسین کے صدقے. ہم نے دیکھا ایجوکیشن میں کبھی لاس نہیں ہوا, کبھی کوئی اسکول بند نہیں ہوا. 20 سال پہلے ہمارے ایک مولانا نے اسکول شروع کیے, ایک اسکول. آج شیخ محسن صاحب کے 70 اسکول ہیں, 3 کیڈٹ کالج, ایک یونیورسٹی انہوں نے بنایا. پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اسکول کبھی بینک کرپٹ نہیں ہوتا, اسکول کو کبھی نقصان نہیں ہوتا, یونیورسٹی کبھی نہیں بنتی ہے, بند نہیں ہوتی ہے, مگر ہم اسکول کھولتے ہی نہیں. مثلا انگلینڈ میں پیرس میں حجاب کا مسئلہ, آپ اپنے اسکول کھولیں, یہ بہترین بزنس ہے. دیکھیے آج دنیا میں کس کی حکومت ہے؟ میں اشارہ کر دوں, آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں. جس ملک میں سب سے زیادہ PhD ہیں دنیا میں وہی ملک حکومت کر رہا. اب جا کے دیکھیں سب سے زیادہ PhD کس میں؟ سب سے زیادہ PhD اسرائیل میں ہے. جس ملک میں سب سے زیادہ ایجوکیشن ہے حکومت انہی کی ہے. اب ہم افسوس سے کہتے ہیں آپ کے 2000 میں کتنے لوگ PhD ہیں؟ اب آپ PhD کریں, ایجوکیشن میں آگے بڑھیں. اگر دنیا میں حکومت کرنا ہے, ہر جگہ شیعہ قتل ہو رہا ہے, پاکستان میں, افغانستان میں, ترکی میں, ہر جگہ شیعہ مظلوم ہے, شام میں, یمن میں. ایجوکیشن میں آگے بڑھیں. جب تک ایجوکیشن میں آگے نہیں بڑھیں گے ہماری حفاظت نہیں ہوگی. الحمدللہ بڑے مشکلوں سے کئی سالوں کی 10-15 سال کی محنت سے ہم نے ایک یونیورسٹی بنایا. سارے کورسز ہم نے بنا دیے ہیں PhD تک, فلسفے میں, عرفان میں, کمپیریٹو اسٹڈی میں, اور اسی طرح طب معصومی جو ہمارا خاص کورس ہے. اور ایک کورس ہم نے بنایا ہے سپر برین کہ 4 مہینے میں آپ کا بچہ جو ہے پورے قرآن کا حافظ بن سکتا ہے. یہ کسی یونیورسٹی کے پاس نہیں, یہ مولا کا عطیہ ہے. اور وہ 4 مہینے میں BA کر سکتا ہے, 6 مہینے میں MA کر سکتا ہے, 1 سال میں PhD کر سکتا ہے.
ایک آپ کا بچہ سپر برین بن سکتا ہے. یہ سارے کورسز ہم آپ کو فری میں دینے کے لیے تیار ہیں. آئیے یونیورسٹی بنائیں, ہاں آئیے یونیورسٹیز بنائیں بہترین. اور یونیورسٹیز میں اتنا پیسہ, اتنا فنڈ ہے, اسکول میں بھی ہے برمنگم میں, اور اسی طرح سے ابھی مولانا وہاں سے آئے ہیں لیسٹر میں, وہابیوں نے ایک اسکول کھولا تھا آج سے 20 سال پہلے 14 لڑکیوں سے. اور مولانا حسنی ہمارے شیعہ عالم کو صریح کیا تھا. جب ان کا اسکول بڑا ہو گیا, اب 1400 لڑکیاں, ان کو نکال دیا, اب شیعہ کو داخلہ نہیں دیتے. اب گورنمنٹ انگلینڈ نے انہیں 14 ملین پاؤنڈ کا گرانٹ دیا ہے. 14 ملین, بتائیے کسی امام بارگاہ کو ملے گا, مسجد کو ملے گا گرانٹ؟ کبھی نہیں ملے گا. وہ سارا پیسہ کس میں جا رہا ہے؟ وہابی کی جیب میں جا رہا ہے. 200 اسکول ہیں سنی اور وہابیوں کے انگلینڈ کے, ہمارے اسکول نہیں ہیں. اسکول کھولنا 6 آدمی سے آپ اسکول کھول سکتے ہیں, ایک گھر لے کر, اگر سامنے پارک کے گھر ہے, پورا لوگوں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے, بزنس پلان بنا ہوا, بزنس ہے. اور ایک برمنگم میں اسکول ہے اہل سنت کا, انہوں نے ایک آدمی کو رکھا ہے, اس کو 40,000 پاؤنڈ دے رہے ہیں. وہ پوری دنیا سے ڈونیشن لے کر آتا ہے. بہت فنڈ ہے, UN کا فنڈ ہے, اگر معذور اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے فنڈ ہے, آپ کو نیٹو لینگویج کے لیے ہر بچے کو $200 ملتے ہیں. اتنا فنڈ ہے کہ اسے 40,000 دے رہے ہیں. کبھی اسکول جو ہے بینک کرپٹ نہیں ہوتا. اب دیکھیں کتنے پرابلمز ہیں اسپین میں, اٹلی میں, لوگ بینک کرپسی ہو رہی ہے اور اقتصادی اکنامیکلی مشکل, مگر یونیورسٹیوں نے فیس بڑھا دی, ڈبل کر دی, 8 کے بجائے 6,000 پاؤنڈ کر دیے, 16,000 پاؤنڈ کر دیے, 10,000. لہذا اس فیلڈ میں آئے, یہ بہترین بزنس بھی ہے اور 1000 سال تک اسکول رہے گا. اہل بیت کے مذہب کی تبلیغ ہوگی, آپ کے بچے ترقی کریں گے, PhD کریں گے, پوری دنیا میں امام زمانہ کی تیاری ہوگی اور دین کو پھیلایا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا اسکول میں کبھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا, کبھی نقصان نہیں ہوگا. آئیے اس پہ سرمایہ گزاری کریں. بس عزیزان گرامی, امام زمان علیہ السلام کی زیارت کے لیے سب سے چیز ہے کہ 7 اعضاء پاک رکھیں. اگر ایک عضو بھی نجس ہوا تو ہم امام کی زیارت نہیں کر سکتے. اور یہ کتنا اچھا ہے, یہ کتنا اچھا ہے, ورنہ ہم دھوکے میں رہیں گے, ہم نے نفس کو پاک کر دیا. نہیں میرے بھائی, عالم ہو یا غیر عالم ہو, سید ہو یا غیر سید, جب تک آپ نے امام زمانہ کو نہیں دیکھا ہے, یعنی ابھی تک آپ کا نفس پورا پاک نہیں. تبھی آیت اللہ بہجت کہتے تھے ہر مومن کو کوشش کرنا چاہیے ایک مرتبہ, کم سے کم ایک مرتبہ امام زمانہ کی زیارت کر لیں اور ان سے پوچھیں مولا آپ میرے عمل سے راضی ہیں یا نہیں. راضی ہوں گے تو زیارت کرائیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اور جب آنکھ پاک ہوگی تو امام کی زیارت کی. شیخ مفید, آیت اللہ مفید کا کتنا مقام ہے کہ امام زمانہ خط لکھتے کہتے ہیں یا اخی مفید, اے میرے بھائی مفید. اور شیخ مفید کا مقام یہ ہے کہ خواب میں بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھتے ہیں کہ برقعے میں ایک بیوی آتی ہے اور 2 بچے لے کر آتی ہے. ایک شیخ میرے بچوں کو تعلیم. شیخ خواب سے بیدار ہوتے روتے ہیں کہ میں سے گناہ ہو گیا, بیوی فاطمہ کے بچے حسن حسین ہیں, میں ان کو کیسے تعلیم دے سکتا ہوں, مجھ سے کوئی غلطی ہوگی. رو رہے ہیں, سر پیٹ رہے ہیں. اتنے میں بالکل خواب جیسا منظر, ایک سید زادی آتی ہے, وہی برقع جو خواب میں دیکھا تھا, ایک ہاتھ میں سید رضی جس نے نہج البلاغہ لکھا, ایک ہاتھ میں سید مرتضیٰ, اور وہی جملہ کہتی ہے جو خواب میں بیوی فاطمہ زہرا نے کہا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب دیکھیں شیخ مفید کا کتنا مقام. امام زمانہ بھائی کہتے ہیں بیوی فاطمہ زہرا کے لیے میرے بچوں کو پڑھا, لیکن یہ تقویٰ ہے, کتنی طہارت کی منزل ہے. سنیں یہ واقعہ سمجھے کتنی بڑی طہارت. شیخ مفید سارے بچوں کو کنگھی دیتے ہیں کہ نماز میں مستحب ہے داڑھی کو کنگھی دینا. یہ نسخہ بہت اچھا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی جو داڑھی کو کنگھی دے گا وہ کبھی قرض دار نہیں ہوگا. یہ حدیث سن کے مولا علی کنگھی لے کر آئے اور گھر میں نماز مستحب کے بعد کنگھی دینے لگے. بی بی فاطمہ زہرا نے کہا یا علی کنگھی کیوں دے رہے ہو داڑھی کو؟ کہا حدیث سنا ہے بابا سے آپ نے کہ جو داڑھی کو کنگھی دے گا اس کا قرض معاف ہوگا. یا علی آپ پر کون سا قرض ہے؟ کہ آپ کے مہریے کا قرض ہے.
کہا میں نے معاف کر دیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. نسخہ آپ بھی آزما کے دیکھ لیں, شاید معاف ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. شیخ مفید سب کو کنگھی دے رہے ہیں کہ بھائی نماز کے بعد داڑھی کو کنگھی دینا مستحب ہے. آیت اللہ بہجت سارے علماء جیب میں کنگھی چھوٹی رکھتے ہیں, وہ لکڑی کی بہتر. مگر سید رضی کو اور ان کے بھائی سید مرتضیٰ کو کنگھی نہیں دی. انہوں نے آ کے اماں سے شکایت کی کہ عجیب ہے, شیخ مفید ہم سے ناراض ہو گئے, سارے بچوں کو کنگھی دی, ہم دونوں کو بھول گئے. تو والدہ آ گئی کہ شیخ صاحب ہمارے بچوں نے کوئی غلطی کی ہے, آپ نے سارے طالب علموں کو کنگھی دی, ہمارے بچوں کو کنگھی نہیں دی. اب سنیے تقویٰ کا یہ عالم. کہا میں نے کیا سید مرتضیٰ اور سید رضی کی داڑھی آ گئی ہے؟ کہا کیونکہ آپ کے بچے بہت خوبصورت تھے تو میں ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا تھا. اللہ اکبر. شاگرد ہے کیونکہ حکم ہے اگر بچہ داڑھی نہیں نکلی ہے, خوبصورت ہے, تو اس کی طرف نہ دیکھو, کہیں شیطان نگاہ لذت میں نہ بدل دے. اللہ اکبر. بتائیے تقویٰ کہاں ہے؟ کہا آپ کے دونوں بچے کے نورانی چہرے تھے اور داڑھی نہیں تھی, میرے شاگرد تھے مگر میں ان کی طرف نگاہ کر کے نہیں دیکھتا تھا, مجھے پتا نہیں کہ ان کی داڑھی آ گئی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جب اتنی آنکھوں کی طہارت ہو تو امام زمانہ کی زیارت ہوتی ہے. ہم ہر انڈین فلم بھی دیکھیں گے, گندی فلمیں بھی دیکھیں گے اور کہیں گے مولا ہمیں زیارت کرا دو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لڑکی نہیں ہے, لڑکا ہے, مگر احتیاط کی یہ منزل ہے. آنکھوں کی طہارت چاہیے اگر امام زمانہ کا دیدار چاہتے ہیں. یقیناً امام اپنے لطف میں کمی نہیں کرتے ہیں, مگر یہی طریقے سے امام بتلا رہے ہیں کہ ابھی تمہارے نفس پاک نہیں ہوئے ہیں, نفسوں کو پاک کر دو. دوستو نفسوں کو پاک کر دو. آئیے سب سے بہترین آسان طریقہ نفسوں کو پاک کرنا, مولا حسین کے غم میں گریہ کرنا. نفس پاک ہوگا اور گریہ کی کوئی حد نہیں ہے. نماز 5 وقت ہے, میں گریہ آپ 10 مرتبہ بھی کر سکتے. ذکر خدا کی کوئی حد نہیں, امام حسین پہ گریہ کی کوئی حد نہیں. جتنا گریہ کریں گے اتنے گناہ معاف ہوتے جائیں گے, نفس میں طہارت آ جائے. آئیے مل کے خدا کی بارگاہ میں چلیں. اے میرے اللہ, جب تو نے مجلس حسین میں آنے کی توفیق دی ہے تو اب ہمارے نفسوں کو پاک بھی کر دے, تاکہ موت سے پہلے ہم امام زمانہ کی زیارت کر سکیں. اور ایک نسخہ بھی سن لیں, ایک نسخہ بھی سن لیں. حدیث میں ہے رات کو سونے سے پہلے جو 17 سورہ نمبر 17 17ویں سورہ بنی اسرائیل پڑھے گا تو اسے موت نہیں آ سکتی, مگر موت سے پہلے امام زمانہ کی زیارت نصیب. یہ عادت ڈالیں. بنی اسرائیل یہ معراج کی ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ, معراج کی یہ سورہ ہے. اس وقت غیبت کے زمانے میں امام کی زیارت یعنی معراج, یعنی تزکیہ نفس میں کامل ہوئے تو امام نظر آئے. یہ معراج ہے مومن کی. اس وقت اگر کوئی امام کو دیکھ لے وہ معراج پر ہے, امام کا ظاہر ہوگا ظہور ہوگا تو کافر بھی دیکھیں گے. اس وقت دیکھنا یہ معراج ہے. یہ سورہ معراج کی ہے. اور یہ شیخ رجب علی اپنے شاگردوں کو کیا بتاتے تھے؟ 40 دن کا عمل, اور 40 دن میں انہیں زیارت ہو جاتی تھی بشرطے کے 7 اعضاء پاک رہے. وہ کیا؟ اسی سورہ میں ایک آیت ہے, رب ادخلنی مدخل صدق. یہ جب یہ حرم میں جاتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں, یہ قرآن کی آیت ہے. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سونے سے پہلے 100 مرتبہ یہ آیت پڑھ کے سو. 40 دن رزق حلال, پاک پاکیزہ, 7 اعضاء
گناہوں سے محفوظ، انشاءاللہ امام زمانہ کی زیارت ہوگی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اے خدا مجھے داخل کر دے سچی پاک نیت سے، جہاں بھی داخل ہو جاؤں امام رضا کے، امام زمانہ خدا کے لیے جہاں بھی نکلوں، یعنی ہر کام میرا اللہ کے لیے ہو، اور میری مدد کر، مجھے سلطان ایک مددگار یعنی امام زمانہ نصیب کر. عزیزان گرامی یہ عمل بہت آسان ہے. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. 100 مرتبہ نیند آ جائے گی، پڑھ پڑھ کے سو جائیں. اگر اعضاء پاک ہے، غذا پاک ہے تو امام اپنی زیارت کرائیں گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ایک شاگرد نے کہا کہ شیخ رجب علی میں نے عمل کیا، 40 دن ہو گئے امام کی زیارت نہیں ہوئی. شیخ نے کہا تو نے پہچانا نہیں، یاد ہے تو فلاں رستے سے جا رہا تھا، ایک نورانی نوجوان تھا اور اس نے تجھے سلام کیا تھا، اور اس کے سیدھے گال پر، امام کے سیدھے گال پر تل کا نشان ہے، تل کا نشان تھا، اور اس نے سلام کیا اور تو نے جواب دیا. کہا بالکل شیخ صاحب، واقعی ایک نورانی بچہ نوجوان تھا. کہا وہی امام زمانہ تھے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ چھوٹی سی آیت یاد رکھ لیں، رب ادخلنی مدخل صدق، سچائی کے ساتھ جاؤں، جو کام کروں سچائی کے ساتھ، اللہ کی رضا، جہاں سے نکلوں اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ہر کام اللہ کی رضا کے لیے. وجعل لی من لدنک سلطان نصیرا، ایک سلطان، ایک مددگار اپنی طرف سے مجھے عطا فرما. آئیے عزیزو دعا کریں کہ خدا موت سے پہلے ہم سب کو مولا کی زیارت نصیب کرے. واقعاً اگر امام کی زیارت نہیں ہوئی تو ہم دنیا سے اندھے چلے جائیں، اندھے چلے جائیں. اے خدا ہم میں سے کسی کو اندھا دنیا سے نہ اٹھا، بلکہ مولا کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو منور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مل کے سلام. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سب مل کے 10 مرتبہ یا اللہ یا اس مظلوم یتیم. اے خدا تجھے واسطہ اس مظلوم کی لاش کا، وہ جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی، ہر بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئی.
دیا اے خدا تجھے قاسم کی پامال لاش کا واسطہ آج حضرت قاسم کے مصائب پڑھنے ہیں قاسم کربلا میں 13 برس کے تھے مگر شب عاشور پریشان تھے ماں بھی پریشان تھی قاسم کی ماں کہنے لگی بیٹا میں سید زادی نہیں اگر تو نے کل شجاعت میں کمی دکھائی لوگ تانا دیں گے ماں کی دودھ کا اثر میری عزت بچا لینا ہائے قاسم اگر آج حسن زندہ ہوتے تو میں پریشان نہیں ہوتی میں بیوہ ہوں کل میری عزت رکھ لینا قاسم نے ماں کے پاؤں پہ قدم رکھ کے کہا ہوگا اماں چچا سے اجازت دلانا تیرا کام ہے قربانی دینا میرا قاسم بھی پریشان رات کو نہیں سویا آدھی رات کو مولا حسین کے خیمے میں گئے مولا حسین سے قاسم نے ننھے ننھے سے ہاتھ پاؤں پہ رکھے حسین نے سجدے سے سر اٹھایا کون ہے دیکھا 13 برس کا قاسم ہے حسین نے گود میں لے لیا کبھی منہ چومنے لگے کبھی سینہ سونگنے لگے قاسم تجھ سے وہی خوشبو آ رہی ہے جو بھائی حسن سے آتی تھی ایک مرتبہ حسین نے مدینے کی طرح منہ کیا بھائی حسن میں کربلا میں تنہا رہ گئے قاسم میری جان آدھی رات کا وقت ہے تجھے اماں کے پاس سونا چاہیے کیوں نہیں سوئے کہا چچا جان اماں سے ایسی باتیں ہوئی میں پریشان ہو گیا کیا باتیں ہوئی اماں کہنے لگی میں سید زادی نہیں تو نے میرا دودھ پیا کل میری قربانی قبول ہوگی یا نہیں چچا بتائیں کل کے مرنے والوں میں میرا نام ہوگا یا نہیں حسین جواب نہیں دیتے کبھی پیشانی چومتے ہیں کبھی گال چومتے بچہ کہتا چچا جان بتائے نا کل کے مرنے والوں میں میرا نام ہوگا یا نہیں جب بہت اصرار کیا مولا حسین کہنے لگے قاسم تم تو 13 برس کے ہو کل کے مرنے والوں میں علی اصغر کا نام بھی موجود ہے بس اتنا سننا تھا ہاشمی خون تھا ایک مرتبہ جلال میں اٹھا انگڑائی لی جوش میں آ کر کا مولا کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں اندر آ جائے حسین کا پیار آ گیا منہ چوم کے کہا قاسم تیری زندگی میں کس کو مجال ہے خیمے میں آئے جا کے سو جا عاشور کا دن آیا قاسم کو سجا کے ماں آئی کہنے لگی حسین یہ اس کے بابا کا ماما ہے خود اس کے سر پہ رکھے بابا کا ماما سر پہ رکھا اولاد والوں سنو قاسم اتنے چھوٹے تھے خود سے گھوڑے پہ نہ بیٹھ سکے حسین نے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا اب قاسم کی نظریں فوج یزید پر ہے اور بی بی زینب خیمے کے در پہ کھڑی ہو گئی بی بی زینب کی نظر حسین کے چہرے پر حسین کی نظر قاسم کے چہرے پر اور قاسم کی ماں مصلی عبادت پر بیٹھ گئی ادھر قاسم
قاسم ظالم کو مارتا ہے، حسین کا چہرہ خوش ہوتا ہے، زینب بھی خوش ہوتی ہے، وہ ماں بھی دعا دیتی ہے۔ ایک مرتبہ قاسم گھوڑے سے گرے، حسین ریت کے ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے در سے گری، قاسم کی ماں سجدے میں گری۔ او میرے اللہ تیرا شکر ہے، میری قربانی قبول ہو۔ قاسم اتنے چھوٹے تھے، جب گھوڑے سے گرے یہ نہیں کہا یا مولا ادرکنی، بلکہ کیا کہا اماں میں گر گیا ہوں، اماں میں گھوڑے سے گر گیا۔ مارا، حسین نے حملہ کیا مگر دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف چلی گئی، بائیں طرف کی فوجیں ادھر چلی گئی، او قاسم کی لاش پامال ہو گئی۔ یہ حسین کا جگر، حسین نے عبا کو بچھایا، لاش پامال ہو گئی۔ حسین نے نہیں معلوم کیسے لاش اٹھائی ہوگی، ہائے نجف کی طرف منہ کیا ہوگا، یا علی مدد کہہ کے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی، کٹے ہوئے بازو اٹھائے، کٹے ہوئے پاؤں اٹھائے، گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، مولا حسین نے وہ گٹھڑی باندھی، وہ پیٹھ پہ رکھی، مگر یہ وہ لاش ہے۔ حسین خیمے میں نہیں لائے، خیمے کے باہر سے آواز دی، اماں فضا بہن زینب کو بلانا، بیوی زینب آ گئی۔ حسین نے فرمایا زینب قاسم کی لاش لایا ہوں مگر ماں کو نہ دکھانا، او ماں شاید برداشت نہ کر سکے۔ زینب کی آواز سنے، زینب نے فرمایا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے،